سترہ یا نماز کی آڑ یا رکاوٹ۔ فرض اور نفل میں خواہ مسجد ہو یا نہ ہو، رکاوٹ بنانا سفر اور حضر میں مشروع ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہماری امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی لکڑی گاڑی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ نمازی پر لازم ہے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کو سترا بنا لے، اگر اس کو کوئی پار کرنا چاہے تو اس کو دور کر دے، اگر انکار کرے تو اس کو مارے، بے شک وہ شیطان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بے شک سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ اس کے لیے کیا وبال ہوگا تو 40 روز ٹھہرنے کو آگے گزرنے پر ترجیح دے گا۔ اور ابو النصر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 دن کا فرمایا، مہینے فرمایا یا سال فرمایا۔ بہت سی حکمتوں کی وجہ سے نمازی کے لیے سترہ مشروع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نماز میں نمازی کے افکار کو محصور کرنا اور کسی اور چیز میں مشغولیت سے روکنا۔ نمبر 2، خشوع و خضوع کے ٹوٹنے کے خطرے کی وجہ سے اس کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے کجاوے کی آخری لکڑی کے مثل سترہ بنا لے، اور اگر سامنے کجاوے کی آخری لکڑی کے برابر سترہ نہ ہو تو اس کی نماز کو گدھا، عورت اور سیاہ کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا، اے ابو ذر، کالے کتے کو سیاہ یا زرد کتے پر کیوں ترجیح دی؟ فرمایا، اے بھتیجے، میں نے بھی یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جیسے تو نے مجھ سے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کتا شیطان ہے۔ سترہ رکھنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے ضروری ہے، اور امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے نماز پڑھنے والوں کی صف کے سامنے سے گزرا، میں اترا اور اونٹنی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، میں صف میں داخل ہو گیا اور کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے اور گزرنے والا گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر سترے کے پیچھے سے گزر جائے یا نماز کے سجدے والی جگہ سے دور گزرے تو جائز ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے مسجد حرام کو اس سے مستثنا قرار دیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کی مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد حرام میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ مسجد حرام میں نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنے میں حرج ہے۔